بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہودیوں کی پوری ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں ایسا کون سا راز چھپایا ہوا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور ان سب سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس قوم کی ہمیشہ جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، جس کے بعد اس قوم کو دنیا کی حکومت سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ حکومت کا تخت مسلمانوں کو دے دیا۔ دنیا بھر کی قوم میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا اصل جرم کھل کر سامنے آتا ہے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدہ خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگ قرآن کی آیت بیچ کر کے اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کا کہتے، لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعون کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اسی دوران اس قوم کے لوگ ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے، اور اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر یہ لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ جائیے اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئے۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو 5 بار طور پہاڑ پر بھیجا، اس لیے وہ اس گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر محنت کے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا، تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزی، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دی جائے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ لیکن ان کو اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم بھی دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے، تاکہ ان لوگوں کو پانی کو لے کر کے ان کے درمیان فساد نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبر کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہ آتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ایک ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا، اور کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اور یہودی یہ تک کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، اور ہمیں جہنم کی آگ کبھی ہمیں نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ یہودیوں میں آپس میں جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، یہ آپس میں مار کاٹ بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلے میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستی سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کی آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے نپٹ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ یہی یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے سکھاتے بھی تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی کروا دیتے تھے۔ اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے بھی جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے بھی زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کریت کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے سے اکساتے تھے، اور لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے اور حق کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہمیشہ روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تاک جھانک کرنے اور ان کی اپنی خود بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسے بیکار کام کرنے میں یہ شرم محسوس بھی نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے یہی کہا تھا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہیں کہ زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے تھے کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 78 نمبر آیت میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ اور دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی نازل ہوا ہے صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور دوستو، یہودی قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ آج بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے چہیتی اور افضل قوم ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا کہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔